چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم کی باتیں پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر اور اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مفتین کرام الحمدللہ ساتھ شامل ہیں اور بہت سی علمی باتیں بھی ہوں گی۔ علم سیکھنے کے حصول کے لیے کس کس طرح کی کوششیں انسان کو کرنی چاہیے، کون سا علم وہ نافع ہے، نفع مند ہے، اور کس طرح کے علم سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے۔ علم دین کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، فضیلتیں بھی سنیں گے، اور پھر کچھ ایسی باتیں بھی کہ آدمی علم تو سیکھتا ہے مگر اپنے علم پر اگر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ علم کے کچھ ظاہری تقاضے بھی ہیں اور علم کے کچھ باطنی تقاضے بھی ہیں۔ ہمیں علم کو اس کے نور کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں شیخ الحدیث قبلہ مفتی سجاد صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاءاللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب۔ حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علم کی کچھ باتیں ہوں گی، علم کے حصول کے متعلق بھی کچھ چیزیں عرض کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا، ہر آدمی سے یہ ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما۔ فرمایا کہ ہر سننے والا، ہر آدمی وہ عالم بنے یا طالب علم بن جائے، عالم بنے یا طالب علم بن جائے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، او صاحبا، یا علم کی صحبت والا ہی بن جائے، او محبا، یا عالم سے محبت رکھنے والا بن جائے، عالم سے محبت ہی رکھنے والا بن جائے۔ ارشاد فرمایا پانچواں کچھ نہیں بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ چار کیٹیگری بیان کی گئی ہیں، عالم بنو یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء کی صحبت میں وہ رہنے والا، یا علماء سے محبت تو ضرور ہو۔ یہ چار کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ ہر آدمی کو، ہر امتی کو، ہر عاشق کو اپنے دل کی ان کیفیات کو وہ دیکھنا بھی چاہیے کہ میں ان چاروں میں سے کس کیٹیگری کے اندر آ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو علماء سے ایسا پیار بھی نصیب فرمائے، علماء سے سچی محبتیں بھی اور علماء کا احترام بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو شروع کرتے ہیں اور اپنے موضوع کو ہی لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مفتی سجاد صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، علم سیکھنے کا ایک شوق ذوق، اور اس کے ساتھ ہر آدمی کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے اولاً کہ اسے کون سا علم سیکھنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہ جتنی ہم فضیلتوں کو سنتے ہیں کہ علم کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل سارے یہ کس علم سے متعلق ہیں، اس کے حوالے سے کچھ آپ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر روشنی ڈالیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔
اس حدیث پاک میں جس علم کو فرض فرمایا گیا وہ علم ہے کہ جو فرض عین ہے، یعنی ہر بندے پر جو اس کی ضرورت کے مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہیں۔ ضرورت میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے عقیدے کو درست کرے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار عقیدے کے درست ہونے پر ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس کے علاوہ دیگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق بہت سارے عقائد ہیں جن کا سیکھنا مسلمان پر ضروری ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے بارے میں عقائد کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسول ہیں، اور اسی طرح بالخصوص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو جو منصب نبوت عطا کیا گیا، انبیاء علیہم السلام نے اس منصب کو پورے مکمل طریقے سے ادا کیا، اور جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وہ انسانوں تک انہوں نے پہنچائے۔ ٹھیک ہے، جو اور انبیاء اکرام کا منصب رسالت اور منصب نبوت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس کو نبھایا، اس کو پورا فرما دیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ سارے عقیدے ہیں۔ اسی طرح کتابوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، یہ تمام عقائد کا سیکھنا یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں اور جن کا انکار کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، ان کا سیکھنا اور ان کے بارے میں جاننا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے انکار سے ہم دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرائض ہیں، نماز ہے جس کے اوپر نماز فرض ہے، نماز کی شرائط کو، نماز کے مفسدات کو، نماز کے فرائض کو، واجبات کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ سے متعلق جاننا ضروری ہے، اور جس کے اوپر حج فرض ہو چکا اس پر حج کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ الغرض اس کی موجودہ صورت کے جتنے مسائل اس سے متعلق ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تجارت کے مسائل جاننا، اگر وہ ملازم ہے تو ملازمت کے مسائل جاننا۔ اسی طرح اب جو اس نے کمایا وہ حلال ہے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال قرار دیا، کس چیز کو حرام قرار دیا، حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا۔ اور اسی طرح یہ تو ظاہر کے اعتبار سے احکام تھے، اسی طرح باطنی اعتبار سے کہ کون سی چیزیں مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، اور کون سی چیزیں نجات دینے والی ہیں، ان کا سیکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جیسے قلب کے امراض ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کہ ان کے کس قدر یہ جتنے بھی رذائل ہیں یہ کس قدر دل کو نہ صرف خراب کر دیتے ہیں بلکہ ایمان کی خرابی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح اعمال کی ادائیگی میں اخلاص کتنا ضروری ہے۔ اگر کسی عمل کو ریا کے ساتھ کیا، ظاہر تو اس نے عمل کر لیا، لیکن ریا کے ساتھ کیا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ احادیث پاک میں ایسے اعمال کے بارے میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اس طرح کے اعمال کو مردود فرما دیتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ اس کے نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو ہم ظاہری اعمال کر رہے ہیں، ان ظاہری اعمال کے لیے باطنی اعتبار سے کن چیزوں کا ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری موجودہ ضرورت اور موجودہ حالت کے اعتبار سے ہم پر سیکھنا ضروری ہیں، اور اسی علم کو کہا گیا کہ یہ مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے۔ جس علم کے
سیکھنے پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، وہ علم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اس طرح کے ضروری علم کو چھوڑ کر غیر ضروری اور غیر اہم علم میں مشغول ہونا یہ نادانی ہے، کہیں بھی اس کو عقل مندی نہیں کہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل مدنی چینل کے ناظرین، یہ گفتگو تو ایک خلاصہ انہوں نے بیان کیا، اور اسی خلاصے میں ایمان کی تعریف بھی بیان کر دی، کفر کی تعریف بیان کر دی۔ ضروریات دین میں سے ہر ایک کو ماننا، ایمان لانا یہ ضروری، اور کسی ایک کا بھی انکار کر دینا وہ انسان کو کافر بنا دے گا۔ اب یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں یہ 10 چیزوں پر میں نے عمل کیا ہوا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عقائد یا وہ نظریے کوئی ایسا اپنا لینا، کیا کہتے ہیں سجاد صاحب، کہ ایک طرف تو اتنی چیزوں کو مان لیا لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی کوئی معاذ اللہ انکار کر دے، کسی ایک جز کی طرف، یعنی حضور علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن نبی پاک کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ایسے عقائد یا کسی بھی نبی کے حوالے سے کہ ان کی ادنا سی بھی توہین اور تحقیر کا معاملہ کر دینا، جو کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو ضروریات دین یعنی جمیع ضروریات دین تمام کا ماننا، یہ اصل ایمان۔ جی بالکل، جو بھی ضروریات دین ہیں سب کا ماننا، اس کے کسی بھی جز کا انکار نہ کرنا۔ تو جو ان علوم کو، جو اس چیز کو مانے گا اسی کے اوپر ہی مسلمان کی تعریف صادق آئے گی۔ اگر وہ اپنی من پسند چیزوں کو بولے گا کہ اس کو میں مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ در حقیقت اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا نا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے تمام احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن کے ماننے کا اعتقاد رکھنے کا حکم دیا اس پر اعتقاد رکھنا، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جانا، تو یہ ہے اسلام کا تقاضا اور اسی کا ہمیں حکم ہے۔ اب اگر کوئی اپنی طرف سے ایسی چیز کا انکار کرتا ہے معاذ اللہ کہ جس کا ماننا ضروری ہے، تو اس نے در حقیقت نہیں مانا اور تمام کا انکار کر دیا، تمام کا انکار کر دیا۔ اور یہی ہمیں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اصل علم جو انسان کو ہر وقت جس کی ضرورت بھی ہے، حسب حال جس وہ کیٹیگری سے گزر رہا ہے، کوئی سفر میں جا رہا ہے، کوئی حج عمرے کے لیے جا رہا ہے، کوئی نکاح کی طرف آگے اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے، کسی کے ہاں نکاح کے بعد کے بھی کچھ معاملات ہو جائیں، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، لیکن علم دین حسب حال وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ انسان سے متعلق رہتے ہی ہیں، اور اس کو اپنے وہ معاملات دین کے مطابق ڈھالنا، اپنے وہ معاملات دین کے مطابق کرنا، یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ مفتی جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ کچھ بڑھاتے ہیں، بلکہ آپ سے پوچھتے ہیں، بات تو ہم کرتے ہیں علم کی اور سیکھنا بھی چاہیے علم کی، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ایسے ہوں گے کہ جن پر آدمی عمل پیرا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل شفیق صاحب، جب کسی چیز کو حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے اور کئی چیزوں کو آدمی چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب کسی ہدف پہ پہنچنا ہے تو بہت ساری چیزوں سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی، اور اپنے ہدف تک پہنچانے کے لیے جو معاون چیزیں ہیں تو آدمی ان کو بروئے کار لاتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے اور اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی وہ اگر اوپر چڑھنا چاہتی ہے جی اور وہ تھوڑا سا اوپر چڑھتی ہے پھر نیچے گر جاتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے پھر نیچے گر جاتی ہے، تو اب اس کا چونکہ ہدف ہوتا ہے اپنے مقام تک پہنچنا، ٹھیک ہے، بار بار گرنے کے باوجود وہ اپنی اس ہدف کو چھوڑتی نہیں ہے، صحیح ہے، انتھک محنت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو طالب علم دین ہیں تو ان کو بھی بہت ساری چیزوں کو اپنانا ہے،
صحیح. اور جو ہمارے اسلاف کی سیرت میں پایا جاتا ہے، اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری ان کے اندر خوبیاں ایسی ہیں کہ جو ان کو علم دین حاصل کرنے میں ان کے اندر پائی جاتی رہی ہیں۔ اب اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حصول علم دین کے لیے ظاہری آداب، اس کو ہم اس نام سے ہیڈنگ دے سکتے ہیں جو نکات میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو کہ کوئی شخص علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو کن کاموں کو اسے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. پھر اسے علم دین کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے علم کی سچی طلب اور اس کا شوق۔ واہ سبحان اچھا، اللہ. اس کے بعد پھر آپ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ وقت کی قدر اور اس کی اہمیت کو بندہ پہچانے کہ میرے پاس جو وقت ہے وہ انتہائی قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے. اسی طرح علم کے حصول کے لیے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوششیں سعی پہم کرنا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے اسباق کی پابندی، یعنی یہ نہیں ہے کہ علم دین میں کبھی آئے کبھی نہیں آئے، مسلسل علم دین حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی استاد سے پڑھتا ہے یا کوئی کلاس میں درس نظامی مثال کے طور پہ کوئی کر رہا ہے تو اب یہ نہ ہو کہ کبھی آیا کبھی نہیں آیا، اسے روزانہ پابندی سے آنا ہوگا۔ اسی طرح جب استاد صاحب کوئی انہیں بیان کر رہے ہیں، کوئی کتاب کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کوئی حدیث شریف بیان کر کے اس کی شرح بتا رہے ہیں، تو اب استاد کی جو تقریر ہے اس کو دل جمعی کے ساتھ سننا، اپنے دل میں اس کو بٹھانا، ایک ایک چیز کو اس کو نوٹ کرنا۔ اسی طرح تکرار، جو سیکھا جو پڑھا اس کا تکرار کیا جائے اور اس کا علمی مذاکرہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک چیز علم دین کے حصول میں جو ہمیں اپنے اسلاف کی کردار میں دیکھتے ہیں وہ ہے کتب بینی، ٹھیک ہے. اور مطالعہ۔ صحیح. تو مطالعے کے بغیر اس طرح خود بخود علم نہیں آتا، اس کے لیے کتابوں کی طرف آنا پڑے گا۔ پھر جب مطالعہ کر رہے ہیں تو اب اس کے لیے وہ جگہ کیسی ہو، تو اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے، علمی انہماک ضروری ہے۔ پھر علم دین جس استاد سے حاصل کیا جا رہا ہے تو اس کی تعظیم، اس کا ادب، اس کا احترام یہ بھی ضروری ہے۔ پھر جو کتابیں، جو علوم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جیسے کتب دینیہ ہیں، تو ان کتابوں کا ادب و احترام یہ ضروری ہے۔ اسی طرح علم دین کے حصول کے لیے مشقت، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طالب علم دین کے لیے جو علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے ان امور کو اپنائے۔ اور ہمارے اسلاف کے اندر ایسی بہت ساری صورتیں ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں پر بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی چیزوں کو انہوں نے علم دین کے حصول کے لیے اپنایا ہوا تھا اور اس پہ عمل پیرا تھے۔ مثلا سب سے پہلی چیز کہ علم دین کی سچی طلب اور جو شوق ہے، تو ہمارے اسلاف کا شوق ایسا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے زندگی کے آخری اسٹیج پر بھی اگر ہیں تو اس موقع پر بھی وہ علم کی تکرار، علم کا شوق، علم سیکھنا، جیسے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں یہ باقاعدہ لکھا گیا کہ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا اور آپ بہت زیادہ نحیف کمزور ہو چکے تھے، تو اس موقع پر آپ کی عیادت کے لیے ابراہیم بن جراح یہ آپ کی عیادت کے لیے اس موقع پر حاضر ہوئے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ باوجود یہ کہ اس مرض میں آپ کا وصال ہونا ہے تو اس مرض وفات میں ایک مسئلہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم ذرا یہ بتاؤ کہ حاجی کے لیے رمی پیدل کرنا افضل ہے یا سواری کی حالت میں کرنا افضل ہے؟ تو اب جو ابراہیم بن جراح تھے تو وہ کہتے ہیں کہ پیدل کرنا افضل ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر سواری بھی کرنا افضل ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی نہیں۔ اچھا، تو پھر انہوں نے پوچھا آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ پھر افضل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جس رمی کے بعد مزید رمی ہو تو وہاں پر پیدل رمی کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعد کوئی رمی نہ ہو تو وہاں پر سواری کی حالت میں رمی کرنا یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم بن جراح رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ سنا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دعائے خیر و برکت لے کر
آپ اپنے گھر ابھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ اتنے میں آواز آئی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا۔ اللہ اکبر، یعنی اس آخری لمحات میں بھی آپ علم دین گویا کہ پھیلاتے ہوئے اور علم دین کا تذکرہ کرتے ہوئے بالکل آپ کا دنیا سے وصال ہوا۔ جی مزید حصول علم دین کے لیے شفیع بھائی دوسری اہم چیز جو ہے وقت کی قدر اور قیمت۔ ٹھیک ہے، آدمی اس چیز کا احساس کرے کہ جو وقت مجھے ابھی ملا ہے اور جو فرصت ابھی مجھے ہے تو وہ بعد میں نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم بالخصوص طلبہ علم دین پر اگر دیکھیں تو یہ اپنے گھروں سے 8 سال کے لیے، کہیں 6 سال کے لیے درس نظامی کے لیے باقاعدہ یہ ٹائم نکالتے ہیں، اور ان پہ اور کوئی ذمہ داری بھی گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تو طلبہ علم دین کو چاہیے کہ اپنی وقت کی قدر کریں۔ اگر یہ وقت اسی طرح کھیل کود میں یا نارمل چیزوں میں جن کی اتنی اہمیت نہیں تھی ان کاموں میں صرف کر دیا تو پھر بعد میں اس وقت کی قدر ہوگی جب یہ عالم بننے کے اسٹیج پہ پہنچیں گے، اور پیچھے جو وقت ضائع ہوا اس میں جو چیز حاصل کی جا سکتی تھی تو اب اس کی تلافی پھر ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ تو اکبر، اس کہا جاتا وقت ہے نا جو وقت کو ضائع کرتا ہے تو پھر وقت بھی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اور ویسے یہ جمیل صاحب بات تو آپ نے بالخصوص جو علم کے طالب ہیں ان کے لیے فرمائی ہے، لیکن میں مطلقاً بھی اس کو ہم رکھیں تو ہمیں تو ہر حوالے سے ایک امتی کو، ایک مسلمان کو ان تمام تر چیزوں کے اندر، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمانا ہے کہ 5 کو 5 پر غنیمت جانو، تو ان میں ایک چیز بھی یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی کچھ ایسا آدمی اتنا بزنس میں اس طور پر وہ بیزی نہیں ہے، کچھ معاملات نہیں ہیں، آگے پھر جب اولادوں کے سلسلے، اور اب کئی ایسے ہیں کہ اب چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے، اب ان کے پاس وہ وقت نہیں ہے، یا ان کے وہ فرصت نہیں ہے جس فرصت کے لیے وہ شاید پچھتا بھی رہے ہوں کہ کاش وہ وقت ہم وہ کسی اس کام میں لگا دیا ہوتا۔ بالکل تو وقت اور بر وقت سمجھ آنا، یہ دونوں ویسے قسمت والوں کا حصہ ہے۔ سجاد صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ایک ہے وقت اور بر وقت سمجھ آ جانا، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب سمجھ آتی ہے اس وقت عموماً وقت نہیں رہتا، اور جب وقت تھا اس وقت وہ سمجھ نہیں آتی، تو کیا طریقہ اختیار کریں کہ یہ دونوں چیزیں ایسی حاصل ہو جائیں؟ جی آپ نے درست فرمایا ہے کہ آدمی اگر بر وقت فیصلہ کر لے تو بہت ساری چیزوں سے بچت بھی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات پر تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، کہ خوش بخت وہ ہے کہ جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ واہ، تو اب جب ہمیں ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنے وقت کو کس قدر استعمال کیا اور کس قدر عمدہ استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی بلندیاں عطا فرما دیں، ماشاءاللہ، اور وہ ہمارے رہنما اور رہبر بن گئے، بالکل، اور ان کی زندگی کو ہم کامیاب زندگی سمجھتے ہیں، اور ان کی زندگی کو ہم اپنے لیے ایک روشن مینار سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً معاشرے میں چاہے کوئی دینی علم حاصل کر رہا ہو چاہے دنیاوی علم حاصل کر رہا ہو، تو وہ اپنے اساتذہ یا اپنے بڑوں کی بات سمجھنے کی بجائے وہ خود سے اپنی زندگی پر تجربے کرتا ہے اور ایسے ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو الجھا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ وہ دینی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی دنیاوی منصب پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اصول ہے، چاہے ہم اس کو دینی اعتبار سے دیکھیں، ایک عام جنرل لیتے ہیں، مثلا کہ ہر ناظرین اپنے لیے اس میں سے کچھ یقیناً یہ فائدے کی بات ہے اور اس کو یہ سیکھنی چاہیے۔ جی یہ اصول ہے کہ اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ بالکل، اگر آپ یہ کہیں کہ بغیر قربانی کے ہی سب کچھ حاصل ہو جائے گا تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، اور پھر جب وقت گزر جائے گا تو افسوس کے علاوہ پھر باقی بچے گا کچھ نہیں۔ تو چاہے یہ دنیاوی طالب علم ہو، چاہے ہم دنیا کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، ٹھیک ہے، ایک یعنی یوں سمجھیں
کہ ایک عام شخص ہے، مزدور ہے، مستری ہے، محنت کرنے والا ہے، اور ایک عام گھر میں کوئی فرد ہے، اگر وہ بیکار اور اپنی معطل زندگی گزار دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے عمر کا کہ جس میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ اگر میں اس وقت یہ کر لیتا جو مجھے کہا جا رہا تھا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ جو عقل مند لوگ، زیرک لوگ، سمجھدار لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ تجربہ کار لوگ ہیں، وہ تجربہ کر چکے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ اب اس کا نتیجہ یہ اب اس کا نتیجہ یہ جا رہے ہو، اس کے بعد یہ ہونا ہے۔ جی، لہٰذا ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کارآمد بنائیں، ٹھیک ہے، اپنے وقت کو کارآمد بنا کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ مدنی کے ناظرین، یہ ایک عام اصول، عام زندگی کے حوالے سے، چاہے آپ بزنس مین ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، کوئی بھی کسی طرف ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ من حسن اسلام المرء، کہ مرد کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، بیکار کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں میں نہ پڑے، اور اس میں جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر وہ بس آگے نکلتا ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب اتوار والے دن چھٹی ہے، ابھی سجاد صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چھٹی ہے، چھٹی میں کرنا کیا ہے؟ بولے سونا ہے اور کچھ نہیں کرنا، سونا ہی سونا۔ حالانکہ لوگ یہ بھی شکایت کریں گے وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھٹی آئی، جمیل صاحب ایک اور چھٹی آ گئی، 3 چھٹیاں، تو کہ کیا کرنا ہے 3 چھٹیوں میں؟ 3 چھٹیوں میں سونا ہے، یعنی سونے کے علاوہ اور کوئی کام گویا کہ ہے ہی نہیں ہے، بس دن میں بھی سونا ہے، رات میں بھی سونا ہے، اگر جاگنا ہے تو وہ کوئی فضول اور لا یعنی کام کرنے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں آپ اس شکایت کا کہ جو کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہم کیا کریں؟ دیکھیں، وقت ہے جبھی تو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے کسی کاموں میں بھی کر رہا ہے، کام میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اصل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے کس چیز کو ٹارگٹ بنایا ہے، تو آدمی جس چیز کو ہدف بناتا ہے اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اگر کسی کا ہدف صرف سونا ہے اور سونے کے بعد کھا پی کر پھر دوبارہ سو جانا ہے، پھر نماز کے لیے اٹھنا ہے، نماز کے بعد پھر سو جانا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی لوگوں کا شیڈول بن جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اس کے لیے سونے میں ہی عافیت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشورہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ہم تو ان کو جگا رہے ہیں نا، مطلب جو ذہنی طور پہ سو رہے ہیں یا باقی سو رہے ہیں، لیکن اپنا وقت بکثرت ان چیزوں میں لگانے کے بعد بھی یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں وقت نہیں ہے، تو ہم کیا پڑھیں، کہاں سے پڑھیں؟ اب اصل میں یہ ہے نا کہ سو کر دیکھا جائے، ایک سونے کی بھی ایک مخصوص لیمٹ ہے کہ آدمی اتنا سونے کے بعد فریش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ لیمٹ آؤٹ ہو جائے اور زیادہ سوئے تو جسم میں سستی، کاہلی پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ایسے موقع پر ہر چیز کا ایک شیڈول، ایک جدول بنایا جائے کہ مجھے کتنا سونا ہے اور اس سے زیادہ نہیں سونا۔ اچھا شفیق بھائی، اوقات کے قدر کرنے کے حوالے سے ہم اپنے اسلاف کے تو واقعہ سنتے ہی ہیں کہ انہوں نے وقت کی کیسی قدر کی ہے۔ آج بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ جو باقاعدہ وقت کی قدر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، ان کا دور طالب علمی میں جب ہم نے ان سے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنا ایک معمول بتایا کہ فرمانے لگے کہ میں آج دوپہر کو جلدی سو گیا تھا، جو میرا ٹائم تھا اس ٹائم جو سونے کا تھا اس سے آدھے گھنٹے پہلے میں سو گیا تھا، اور جو میرا اٹھنے کا ٹائم تھا تو میں نے آدھے گھنٹے پہلے کا الارم لگا کے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ گیا، تاکہ میری جو آدھے گھنٹے پہلے سونے کی وجہ سے علمی جو وقت نیند میں صرف ہوا تو میں وہاں بعد میں اپنا وہ وقت علم کے اندر گزاروں۔ کیا بات تو یہ ہمارے اساتذہ کا بھی طریقہ کار ہے، اور وقت کے قدر دان جو ہوا کرتے ہیں تو وہ دنیا میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں، جیسے کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا نام علم کی دنیا میں کیسا مسلم ہے۔ تفسیر کبیر آپ کی کتاب ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنا فرماتے ہیں
کہ یہ جو کھانا ہے نا، اس کھانے کی وجہ سے بھی میرا علم حاصل کرنے کا ایک وقت جو ہے وہ اس کام میں خرچ ہو جاتا ہے. کھانا بھی ایک مجبوری ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بات تذکرہ کیا ہے، اور ظاہر تفسیر میں ایک مفسر قرآن ہیں اور بہت علم پائے کا علم رکھنے والے. آپ نے کچھ تفسیر کبیر سے کچھ میں وہ باتیں بھی نوٹ کر کے آیا تھا، اب آپ نے نام لیا تو میں وہ ذکر بھی کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا یہ کیوں ضروری، علم سیکھنا اس کی حکمت کیا ہے، کیا لاجک ہے، کیوں بھی ہم علم سیکھیں؟ تو کچھ اقوال آپ نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلی بات ہے اللہ نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور بغیر علم کے میں یہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے علم. اول یہ. دوسری بات یہ فرمائی خدا نے مجھے گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو علم ہی نہیں ہوگا تو میں گناہ سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا. تیسری بات کہا کہ اللہ نے اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانا وہ ہم پر لازم کیا ہے، بغیر علم کے ہم وہ شکرانہ بھی ادا نہیں کر سکتے. چوتھی بات ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، علم نہیں ہوگا تو کہیں حق تلفیاں کریں گے. حقوق اللہ اگر پورے کرنے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، تو دونوں طرح کی ادائیگیاں تبھی پوری ہوں گی جب ہمارے پاس علم بھی علم نافع موجود ہوگا. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مصیبت اور بلاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور علم کے بغیر صبر بھی ممکن نہیں ہے. اور آخری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے شیطان سے دشمنی کا حکم دیا ہے. کہا جب میرے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو میں اپنے دشمن کو کیسے پہچانوں گا، اس کے واروں کو میں کیسے پہچانوں گا کہ دشمن کس کس انداز سے وہ وار کرتا ہے. یہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے اور اس سے ہمیں بچنے کا وہ حکم دیا گیا ہے. تو کتنی خوبصورت یہ باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی. علم سیکھنا ضروری ہی کیوں ہے؟ سجاد صاحب، ایک تو علم وہ ہوا، مدنی چینل کے ناظرین پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، علماء سے باقاعدہ علم بھی سیکھنے کے مواقع آتے ہیں، کتابوں سے بھی آتے ہیں. علم کی جستجو میں جو آدمی سوال کرتا ہے، قرآن میں بھی ہمیں حکم دیا گیا سوال کرنے کا، اگر علم نہیں ہے تو سوال کرو. تو ایک سیکھنے کا سبب یہ بھی تو ہے کہ علم اس انداز سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنے کی توفیق بخشی، واہ سبحان تو اللہ، یہ بھی گویا کہ اس کے ساتھ خیر ہی کا ارادہ ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ سوال ہی سے کہتے ہیں نا کہ علم کے دروازے کھلیں گے. کہتے ہیں نا کہ چابی سے تالا کھلتا ہے، صحیح ہے. تو سوال سے ہی علم کے دروازے کھلتے ہیں. واہ. تو اس لیے علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے میں، اور بالخصوص دین سے متعلق جی سوال کرنے میں نہ تو جھجک ہونی چاہیے نہ شرمانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو پھر آپ سیکھیں گے کیسے؟ اسی بات کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو پھر جاننے والوں سے پوچھو. تو جب یہ حکم ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرما دی ہے کہ اگر تجھے علم نہیں ہے تو پھر اہل علم کے پاس جا، ان سے پوچھ، ان سے سوال کر. علماء دین کے جو ہم نے واقعات بیان کیے، پڑھے، سنے، تو اس میں انہوں نے جو سفر کیے، اپنے شہروں کو چھوڑا، ہزاروں میل کا سفر کیا. بلکہ ایک محدث کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا تو میں شمار کرتا تھا کہ میں نے کتنے میل سفر کر لیے. اچھا. تو میں نے 30,000 میل تک تو مجھے یاد ہے، پھر اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے. وہ ابتدائی سفر تھا 30,000 میل، اور وہ بھی سفری سہولیات نہ ہونے کے بعد. کسی نے کچر پر، گدھے پر، اونٹ پر، یہی سواریاں، یا پھر پیدل ہیں، یا پھر پیدل قافلے جا رہے ہیں. جی اس کا محرک کیا تھا؟ اس کا محرک یہی تھا، پوچھنے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو پھر اہل علم سے پوچھو. تو اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے شہروں کو چھوڑا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے علماء کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور مقصد یہی تھا کہ جو ہمیں نہیں پتہ ہم سوال کریں گے اور اس کا علم حاصل کریں گے.
یہ تو خود حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے شاید ان کو پہلی مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا. اور اس کے اوپر اور ان کے ظاہری حلیے پر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں تھے کہ جیسے دور سے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بہت بڑا سفر کر کے آیا. تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. وہ سوال کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے رہے. پھر جب وہ سوال کر کے چلے گئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم تو نہیں جانتے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی انہوں نے سوال کیا اور آپ جواب دیتے گئے اور آپ جواب دیتے رہے. تو سائل کو بھی پتہ چلا اور ہو سکتا ہے کہ سائل جو ہے وہ جانتا ہی ہو پہلے، مقصود جو سامنے بیٹھے تھے ان کو سنانا تھا. جی مقصد یہی ہے. اور علماء نے لکھا بلکہ اس کے حدیث کے تحت ہی نا کہ یہ تو آداب مجلس بارگاہ رسالت بھی بیان کرنے آئے. سوال کرنا کس طرح ہے، علم سیکھنا کیسے ہے، اور پھر سوال سجا سب ایک آدمی کرتا ہے، ظاہر اس سے فائدہ کتنوں کو وہ ملتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی سوال کرتے ہیں تو اس نیت سے سوال کیا کریں. تو آئیے بڑھتے ہیں، کچھ مدنی چینل کے سوالات دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. آج کل کے دور میں سنجیدگی لانے کی کوشش کرتے ہیں مگر سنجیدہ ہو نہیں پاتے، تو کچھ ارشاد فرمائیں کس طرح سے سنجیدگی آ جائے. جی جمیل صاحب، آپ نے سنی لی یہ رائے کہ اب ظاہر ہے اب بھی آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بہت اچھی کر رہے ہیں اور ہر کوئی یہی کہتا ہے آپ کی باتیں اچھی ہیں، لیکن ابھی کے وقت کے مطابق ابھی ہم کتنا وقت کہاں سے نکالیں، کیسے مینج کریں، کیا علم کا کوئی اپنے جو شیڈول ہے زندگی کا صبح و شام کا، تو اس میں آدمی جب کسی چیز کو جگہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو وقت نکل ہی آتا ہے. بالکل. تو اگر کسی دوست نے دعوت دی ہے تو اس دوست کی دعوت کے لیے بھی ہم اپنے رکھ لیں گے کہ 2 دن بعد دعوت ہے تو 2 دن بعد میں نے اور کوئی مصروفیت رات میں نہیں رکھنی کیونکہ دعوت مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں باقاعدہ ایک شیڈول جدول کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور اس وقت میں کوئی دوسرا کام اپنے ذمے نہیں لیتے، تو اسی طریقے سے ہمیں علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے باقاعدہ وقت نکالنا پڑے گا. جب وقت نکالیں گے تو ہی علم دین حاصل ہوگا. تو اس کے لیے اپنے شب و روز پہ غور کریں کہ کتنا وقت ایسا ہے کہ جو ہمارا فارغ گزر جاتا ہے. جی اب اس کا پورا ہم اپنا احتساب کرنا چاہیں تو احتساب کیا جا سکتا ہے کہ اتنے گھنٹے کی میری نیند ہے تو سونا اور جاگنے کا ٹائم اتنا ہوا، کام کاج کا ٹائم اتنا ہوا، اس کے علاوہ میرے پاس کتنا وقت بچتا ہے. اگر ایک آدمی غور کرے گا تو اس کے پاس اپنی روزمرہ کی روٹین کے اوقات میں 3 سے 4 گھنٹے ایسے نکل آتے ہیں کہ جس میں اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پر کتابوں کی طرف اپنے آپ کو رغبت رکھیں، کتب بینی کریں، مطالعہ کریں. اسی طرح مدنی چینل کے جو سلسلے، جیسے اس وقت یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس طرح کے مدنی چینل کے سلسلوں کو باقاعدہ دیکھنے کا ایک ٹائم بنا لیں کہ اس ٹائم میں نے مدنی چینل دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو یہ اپنی روٹین میں داخل کر لیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کئی مراحل سے ہمیں علم دین پہنچا رہی ہے. اس میں ایک ذریعہ مدنی چینل ہے، ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا ہر مہینے جو ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، یہ باقاعدہ ہے. امیر اہل سنت کی طرف سے ہر ہفتے کو ملنے والا ایک مدنی رسالہ ہے جو مطالعے کے لیے سب کو دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے تحت آن لائن
بھی آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. مختلف کورسز کا اہتمام کیا گیا، مختلف کورسز ہو جاتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے علمی شعبہ جات میں جامعۃ المدینہ ہے، اس کے تحت بھی آن لائن کلاسیں درس نظامی باقاعدہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ داخلہ لے لیں. اسی طرح جز وقتی بھی جامعۃ المدینہ ہے جو صبح کے وقت میں، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بھی مختلف علاقوں میں یہ جز وقتی جامعۃ المدینہ ہے جس میں آپ کو درس نظامی یعنی عالم کورس کروایا جاتا ہے. تو اپنے وقت پہ غور کرنے کے بعد ہمیں بہت سارا وقت ایسا ملے گا کہ جس وقت کے اندر ہم بہت سارے علمی کام کر سکتے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے نہ علمی کام ہو رہے ہیں، نہ کوئی دنیاوی کوئی کام ہو رہا ہے، نہ اس وقت کو کسی اچھے کام میں اور استعمال کیا جا رہا ہے. بہت پیاری بات آپ نے کی. جس کو اہمیت دے دیتے ہیں تو پھر وہ کام کر لیتا ہے. اگر کپڑے خراب بھی ہو نا، کوئی دعوت دیتا ہو بھی دعوت میں چلو، تو اس کو یہ نہیں کہتا میرے کپڑے خراب ہیں، نہیں 5 منٹ رکو، 5 منٹ میں ابھی آیا، کپڑے بدل کے آیا، میں بالکل آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کاش اگر علم کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے حوالے ہمارے یہ جذبات ہو جائیں کہ اگر یہ میرے پاس ہے تو میں ابھی اس کام کو کر لوں، اس کام کو کر لوں. میں نے ایک روایت پڑھی، سجاد صاحب علامہ نقی علی خان صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی، انہوں نے حج کے لیے کاموں کو عذر بنانے والوں کے لیے نا، انہوں نے ایک بات لکھی اور بڑی پیاری اور بڑی شاندار بات لکھی. فرمایا کہ جو حج کے لیے یعنی حج فرض ہو جائے اور عذر بنائے اور کہے کہ اگلے سال کریں گے، فرمایا ایسا آدمی جب کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج کو مؤخر کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے حاجی حج کر کے آ گئے اور اس کا کام وہیں اٹکا ہوا ہے. تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں ہم اپنے آپ کو خام خواہ مصروف کرتے ہیں. خدا را ان اوقات کو دیکھ کر ان کو وقت نکال کر اچھے کام میں صرف کیجئے. ہمارا ہر دن علم دین کے اضافے والا ہو، ہمارے علم میں ہر دن ایک نیا کوئی اضافہ ہو. قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر صراط الجنان پڑھ لیں، حدیث رسول پڑھ لیں، حدیث پاک کی شرح ہم پڑھ لیں. اور یہ الحمدللہ جتنا لٹریچر جمیل صاحب نے بیان کیا مکتبۃ المدینہ سے آ رہا ہے، تو یہ سب قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، بزرگوں کے پیارے پیارے واقعات ہیں. اللہ ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام علم کی باتیں ملاحظہ کیا ہے اور آپ کا اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. فی امان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی. صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.